وہ جو نیکی کرنے کا ایک چانس تھا نا وہ ختم ہو گیا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. جب سانس ختم ہو گیا چانس بھی ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں کر سکتے. کتابوں میں ایک عجیب بات. تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر رحمت کر دی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے پوچھا جی اور بتائیں. انہوں نے کہا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق تھا تو میں نے فریاد کی کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے تو آپ پلیز مجھے دے دیں. تو اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے اجازت دی. تو میں تو ہر وقت بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا ہوں. نہ وہاں تھکاوٹ ہے نہ وہاں نیند ہے نہ وہاں کچھ اور ہے. تو میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کتنا قرآن پڑھ لیا؟ ان کا میں نے تو کوئی 25,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوگا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا اچھا آپ نے 25,000 دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. وہ کہنے لگے کہ یہ 25,000 قرآن پاک پڑھنے کا عمل میں آپ کو دے دیتا ہوں اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا اجر تم مجھے دے دو. مجھے 25,000 دفعہ قرآن پاک پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا چونکہ میں مر چکا. اور تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت ملے گا. لہذا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا زیادہ اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیے ہم کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں ہاتھ سے برتن دھوئیں ہاتھ سے کھانا بنائیں ہاتھ سے کام کریں اور زبان پہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں. زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں. زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. چنانچہ میں ایک ملک میں کسی گھر میں مہمان تھا. انہوں نے میرے سامنے کھانے کا دسترخوان لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا کھانا پکانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی. اس کو زبانی یاد تھی تو وہ کھانے کے دوران پڑھتی رہی. اس نے 10 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھ لی. ایسے بھی عورتیں ہیں جو کھانے کے دوران 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں. بھئی آپ کو اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد تو یاد ہے نا. تو قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. اور 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. ہر عورت چاہے تو ہر دن میں جنت میں اپنا ایک نیا گھر بنا سکتی ہے. دنیا میں کتنا پراپرٹی کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہمارے کئی گھر ہونے چاہیے. ہمارے 10 گھر ہیں ہمارے 15 گھر ہیں ہمارے 20 گھر ہیں. بھئی آپ اگر چاہیں تو ہر روز اپنا ایک گھر جنت میں بنا سکتی ہیں. 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول روزانہ جنت میں ایک گھر بن رہا ہے. تو جنت کی تو مالکہ بن بیٹھیں گی آپ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ کا معمول بنا لیں. اور یہ آگے جا کے پھر احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی بڑی جنت اللہ نے عطا فرما دی. تو نیکی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے. آج صحت ہے کل بیماری بھی آ سکتی ہے. آج جوانی ہے کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے. آج سکون کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں کل کو بے سکونی کا وقت بھی آ سکتا ہے. تو اس زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کی عبادت میں گزاریے اور اپنے رب کو راضی کیجیے. وہ بچیاں جو جامعہ میں پڑھتی ہیں حدیث مبارکہ اور عالمہ بن رہی ہیں یہ مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ نے ان کو اتنے عظیم کام کے لیے چنا ہے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے حصہ ملے گا. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو وراثت ہے اس میں سے حصہ ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ خوش نصیب بچیاں ہیں جنہوں نے بہترین چناؤ کیا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کوشش کی۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزتوں کی تاج عطا فرمائیں گے۔ میری یہ بندی علم حاصل کرتی تھی، دوسری بچیوں کو تعلیم دیتی تھی، اور یہ دوسری عورتوں میں دین کی دعوت کا کام کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اتنی عورتیں نمازی بنی، اتنی عورتوں نے پردہ کیا، اتنی عورتوں نے نیکی اختیار کی، اتنی عورتوں نے بے پردگی کی زندگی چھوڑ کے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا۔ پھر دیکھیے ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کھیتی ہے جو ہم دنیا میں بو سکتے ہیں اور پھل اس کا ہمیں آخرت میں کاٹنا پڑے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو بندہ کھیتی وقت پہ بوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور جو وقت پہ کھیتی نہ بو سکے اس کا فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم وقت پہ کھیتی بوئیں اور پھر آخرت میں اس کھیتی کو جب کاٹیں گے اور اس کی ہمیں نیکیاں ملیں گی، پھر ہمارا خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، وہ دوسرے لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا تھا، ہاں او مکھرا او کتابیہ، آؤ ذرا میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو اس میں کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ ایک دن اللہ نے میرا حساب لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو آج محنت کریں گے کل جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ ایسی شاہی ملے گی جو ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کٹیں گی نہیں۔ ہمیشہ کی یہ عورتیں ملکہ بن کے زندگی گزاریں گی آخرت پہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو ادارے کی طالبات یا معلمات ہیں، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے، اور اس ادارے کے فیض کو اللہ دور دور تک پہنچائے، اور زین العابدین صاحب کی آئندہ نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے۔ عجیب بات ہے کہ یہ میاں بیوی تاجرانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ زین العابدین صاحب تاجر تھے، حافظ قرآن تو تھے، مگر زندگی کی ترتیب ایسی تھی کہ وہ تجارت میں پورا وقت گزر رہا تھا۔ ان کی اہلیہ کو اللہ نے دین کا شوق دیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کے باوجود اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کا علم حاصل کیا اور باقاعدہ عالمہ بنی۔ پھر انہوں نے مدرسہ کھولا یہاں، اور اللہ کی شان کے اس مدرسے سے کتنی طالبات پڑھ کر فارغ ہوئیں، اور اب بھی یہ سلسلہ ان کا جاری ہے۔ پھر جب بیوی کا شوق دین والا ہو تو خامن خود بھی دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اب زین العابدین صاحب ذکر اذکار کرنے والے تو بندے تھے ہی صحیح، ان کو اجازت بھی مل گئی، پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے بھی علم پڑھنا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنا علم بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ پہلے 2-3 درجے انہوں نے پاس کر لیے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے عالم حافظ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ان کے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔